UGA سینٹرل میری طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند نے میرے اندر یہ تحریک ڈالی کہ میں کلیسیا میں اینڈ ٹائم کے بارے میں خداوند کا کلام بیان کر سکوں، اور میں نے اس کے لیے کچھ اسٹڈی تیار کی، خدا کے کلام میں سے ریسرچ کی، اور تاکہ ہم چونکہ اینڈ ٹائم میں سے گزر رہے ہیں اور ہم اینڈ ٹائم کے حوالے سے ضرور اویئرنس حاصل کریں۔ لاسٹ سنڈے ہم نے ریپچر یعنی کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، سیکھا تھا، اور آج ہم 7 سالہ مصیبت کا وہ دور جو اس زمین پر ہوگا۔ کلیسیا جو خدا مسیح یسوع کے آنے پر آسمان پر اٹھائی گئی، آسمان پر کلیسیا 7 برس تک رہے گی، اور نیچے زمین پر اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح کی حکومت سلطنت قائم ہو جائے گی، اور وہ 7 برس تک اس دنیا میں بادشاہی کرے گا۔ تو آج بائبل مقدس میں سے ہم اس 7 سالہ بڑی مصیبت کا دور، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، جانیں گے، مل کر ہم سیکھیں گے۔ میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیے گا، سب سے پہلے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 30واں باب، یرمیہ 30واں باب اور اس کی 7ویں آیت، لکھا ہے، افسوس وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب یعنی اسرائیل کی مصیبت کا وقت ہے، پر وہ اسے رہائی پائے گا۔ اس بڑی مصیبت میں وہ یعنی اسرائیل نجات پائے گا۔ دوسرا حوالہ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 24واں باب اور اس کی 21ویں آیت ہے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ خدا مسیح نے بھی اس بڑی مصیبت کا ذکر یہاں پر کلام مقدس میں کیا۔ آئیے اپنے سروں کو ایک لمحہ کے لیے جھکائیں اور میں دعا کروں گا۔ آسمانی باپ، آج تیرے مقدس پاک دن کے لیے ہم سب مل کر جہاں جہاں اس وقت موجود ہیں اپنے دلوں اور سروں کو جھکاتے ہیں، اور آج تیرے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج اپنے کلام کو ہمارے لیے کھولنا آسان کرنا، تاکہ ہم تیرے کلام مقدس کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور تیری دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار بیدار کر سکیں۔ آج کا پیغام ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو جانیں گے، اس بڑی مصیبت کے بارے میں جو اس دنیا پر آنے والی ہے۔ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مکاشوہ 6 باب اس کی پہلی 2 آیات جب ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہلی مہر کھولی گئی اور مخالف مسیح ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کی بادشاہت کے 7 سالہ دور میں بڑی مصیبت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم اس بات کو جانتے ہیں
کہ مخالف مسیح کے اس دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد یہ مصائب مصیبت کا دور شروع ہوگا۔ ہم بائبل مقدس میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول نے مخالف مسیح کا ذکر اپنے خطوط میں کیا۔ یوحنا جس نے اپنی انجیل لکھی اور 3 خطوط، پہلا، دوسرا، تیسرا یوحنا اور مکاشفہ کی کتاب لکھی، اور یہ کتاب اس نے سن 80 اور 90 عیسوی تک اس کتاب کو اس نے لکھ لیا تھا۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول نے اپنے خطوط یعنی پہلی صدی عیسوی میں مخالف مسیح کا ذکر کیا۔ آئیے چند حوالہ جات ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے۔ پہلا یوحنا اور اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت، لکھا ہے، اے لڑکو، اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، جس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ دوسرا حوالہ پہلا یوحنا 4 باب اس کی 3 آیت، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ تیسرا حوالہ پہلا یوحنا 2 باب کی 22ویں آیت، کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ دوسرا یوحنا پہلے باب کی 7ویں آیت، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ سو ہم نے اس بات کو جانا کہ یوحنا رسول نے خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرنے والی کی روح کے بارے میں یہاں پر بتایا ہے، اور یہاں پر یوحنا جو ہے وہ ایک خاص شخص کا بھی ذکر کرتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اینٹی کرائسٹ وہ آنے والا ہے۔ اس کا ذکر یوحنا نے پہلی صدی عیسوی میں ہی کر دیا۔ اور ہم اس بات کو بھی جانیں کہ بائبل مقدس میں مخالف مسیح کے مختلف نام لکھے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر عیسائیٰ 14واں باب اس کی 12ویں آیت، وہاں لکھا ہے، صبح کا روشن ستارہ۔ مخالف مسیح کو، شیطان کو صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے۔ دانیل 7ویں باب کی 8ویں آیت میں چھوٹا سینگ کہا گیا ہے۔ دوسرا تھسلنیکیوں 2 باب کی 3 سے 8 آیات جب پڑھتے ہیں، وہاں مختلف ٹائٹلز کو دیے گئے ہیں، گناہ کا شخص، ہلاکت کا فرزند، بے دین۔ چوتھے نمبر پر پہلا یوحنا 4 باب اس کی 3 آیت میں مخالف مسیح کا ٹائٹل اس کو دیا گیا ہے، اور 5ویں نمبر پر مکاشفہ 13واں باب اور اس کی پہلی آیت میں اسے حیوان کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی جانیں کہ مخالف مسیح کے لیے مختلف کانسیپٹ، مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ مختلف ادوار میں بہت سے لوگوں کو مخالف مسیح کہا گیا، لیکن
ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ کیتھولک پوپ، ان کو بھی مخالف مسیح کہا جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں اگر ہم غور کریں تو ہم جانیں گے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بائبل مقدس میں ہم نے اس بات کو پڑھا پہلا یوحنا 2:22 میں کہ جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے وہی مخالف مسیح ہے۔ پھر دانیل 11واں باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلند کرے گا اور اپنے تئیں سارے معبودوں سے بڑا بنائے گا، الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا۔ اور پھر دوسرا تسالونیکیوں اس کے دوسرے باب کی 4 آیت، خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا۔ لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کیتھولک پوپ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ باپ اور بیٹے کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میری پرستش کی جائے۔ یہ ایک کانسیپٹ بالکل غلط ہے، اور یہ ذہن اور کلام جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رومی کیسر اینٹوکس ایپیفناس، یہ وہ شہنشاہ تھا جس نے مسیحیوں پر بڑی عزائر رسانی لے کر آیا، اور اس کے بعد یہودیوں پر بھی وہ بہت سی عزائر رسانی لے کر آیا، اور اس نے ہیکل میں سور کی قربانی چڑھائی تھی، اور اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اینٹی کرائسٹ یہی ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں تھی۔ اور اسی طرح کے بہت سے اور نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں مخالف مسیح کی روح تو وہ رکھتے تھے، مخالفت تو وہ رکھتے تھے، لیکن حقیقت میں جو مخالف مسیح جو ایک شخص ہے جو دنیا پر ظاہر ہوگا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ بائبل مقدس میں ہم مکاشفہ اس کا 17واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھیں، ذرا پڑھیے۔ مکاشفہ 17واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت لکھا ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے اور ایک موجود ہے، اور ایک ابھی آیا نہیں، اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے۔ اور جو حیوان پہلے تھا اب نہیں، وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں سے پیدا ہوا، 7ویں میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا۔ یہاں پر ہم نے 7 بادشاہوں کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ 7 بادشاہ 7 عالمی حکومتیں ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت سے ممالک نے پوری دنیا پر سلطنت کی، ان کی عالمی حکومتیں رہی ہیں۔ یوحنا عارف جب سن 90 عیسوی میں مکاشفہ کی کتاب لکھ رہا تھا، اس وقت 5 یہ عالمی حکومتیں ہو چکی تھیں۔ پہلے نمبر پر مصر، دوسرے نمبر پر اسور، تیسرے نمبر پر بابل، چوتھے نمبر پر مادی اور فارسیوں نے بھی عالمی حکومت کی، 5ویں نمبر پر یونان نے، اور 6 نمبر پر روم نے بھی ساری دنیا میں سلطنت کی، اور 7ویں نمبر پر عالمی حکومت جو اب قائم ہوگی وہ مخالف مسیح کے دور میں قائم ہوگی، اور 8واں 7ویں عالمی حکومت میں سے نکلے گا، وہ کوئی نیا نہیں ہوگا۔ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ 7ویں عالمی حکومت جو ہے یہ اب تیار ہو رہی ہے، اس کے لیے گراؤنڈ بن رہا ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یورپین یونین
28 ملکوں نے اتحاد کیا ہے، وہ یونائٹ ہوئے ہیں اور ان سب کی ایک ہی کرنسی ہو چکی ہے، اور وقت آئے گا کہ سب ایک ہی بینکنگ جو ایک ایسا سلسلہ ہوگا کہ ان سب کی بینکنگ سسٹم بھی ایک ہی ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر عالمی فوج ایک تیار ہو جائے گی، عالمی پولیس، اور اسی طرح سے ایک ہی اسمبلی بن سکتی ہے۔ اور یہ فیوچر میں ان کا پلان ہے کہ ایک گلوبل گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی جائے۔ سو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کے پیچھے مخالف مسیح کام کر رہا ہے، اور وہ اس چیز پر کام کر رہا ہے کہ ون ورلڈ آرڈر، یعنی پوری دنیا پر ایک ہی شخص جو ہے وہ حکومت کرے اور اس کو کنٹرول کرے۔ اور ایک وقت آ جائے گا کہ جب اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس وقت یہ پوری دنیا پر اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ ہم نے پڑھا تھا جب پہلی مہر کھولی گئی تو ایک سوار ہاتھ میں کمان لیے ہوئے، اس کے پاس جو سفید گھوڑے پر سوار تھا اس کے ہاتھ میں کمان تھی، تیر نہیں تھا، صرف کمان جس کے اندر تیر نہیں، وہ سلامتی اور صلح کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ جب ظاہر ہوگا تو یہ عالمگیر صلح اور سلامتی دنیا میں قائم کرے گا، کیونکہ اس وقت دنیا میں بڑی بے چینی ہوگی، لڑائی جھگڑے، اور دنیا میں بہت ہی افراتفری ہوگی، اور لوگ جو ہیں امن کی تلاش کر رہے ہوں گے، دنیا میں ایک پیس کی تلاش ہو رہی ہوگی۔ جیسے آج ہم جس ماحول کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا نے کرونا وائرس کے سبب سے آج اپنے آپ کو بے چینی کا شکار وہ ہو چکے ہیں، ساری دنیا خوف و ہراس کا شکار ہو چکی ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کرونا وائرس سے نجات چاہتا ہے، رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کے ظاہر ہونے کے وقت ہو سکتی ہے، کہ اس سے زیادہ شدید ایسے دنیا کی سچویشن اور ماحول ہو جائے کہ ساری دنیا جو ہے کسی ایسی ہستی، ایسے شخص، ایسے ملک کو اپنا رہنما بنانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، جو انہیں بڑی مشکل سے، مصیبت سے، پریشانی سے اور ایسی حالت سے انہیں نجات دلا دے۔ اور اس وقت اینٹی کرائسٹ ہوگا جب ظاہر ہوگا، اور وہ ایک عالمگیر لیڈر کے طور پر ظاہر ہوگا، اور دنیا میں ایسے ماحول کو وہ کنٹرول کرے گا، اور ساری دنیا اسے اپنا لیڈر مانے گی، اور وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت 7 برس کا ایک عہد باندھے گا۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اسرائیلی قوم جو ہے وہ خدا مسیح کا انتظار کر رہی ہے، وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کا مسیح آئے گا، اور وہ دنیا میں امن و امان اور سلامتی اور صلح کو قائم کرے گا، اور دنیا میں داؤد کی بادشاہت ایک بار پھر شروع ہوگی، اور پھر دنیا پر ہماری بادشاہی ہو جائے گی۔ تو وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب کوئی ایسا شخص، ایسا لیڈر کھڑا ہوگا اور دنیا میں امن و امان اور سلامتی کو قائم کرے گا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ وہ ملے گا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ وہ عہد باندھے گا، اور پھر ہیکل بنوانے کا بھی وہ وعدہ کرے گا، اور اس وقت سارا اسرائیل اس شخص کو اپنا مسیح مان لے گا، اور اس وقت خدا مسیح کی وہ پیشن گوئی پوری ہوگی جو خدا مسیح نے یوحنا
اس کا 5واں باپ اس کی 43 آیت میں فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ کے نام سے آیا اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، مگر دوسرا اپنے ہی نام سے آئے گا تو تم اسے قبول کر لو گے۔ اور خدا مسیح نے یہ مخالف مسیح کی طرف اشارہ کیا تھا، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور یہ وقت ہوگا کہ جب اسرائیل اپنی ہیکل بنا لے گا اور ہیکل میں سوختنی قربانیاں چڑھانا شروع کر دے گا، اور جب وہ ہیکل میں اپنے دستور کے مطابق قربانیاں شروع کر دے گا، تو جو 7 سالہ ایک عہد اینٹی کرائسٹ نے اسرائیل کے ساتھ باندھا، جب وہ نصف حصے میں پہنچے گا، یعنی 3.5 برس ہوئے ہوں گے، اس وقت وہ اپنا یہ معاہدہ، اپنا یہ عہد توڑ ڈالے گا۔ اور اس وقت ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ پیشن گوئی پوری ہوگی جو دانیل کی معرفت کی گئی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ دانیل 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ جی، لکھا ہے، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ 1 ہفتہ کے لیے، 1 ہفتہ جو ہے یہ 7 برس ہیں۔ اور ہم پیدائش 29-27 میں ہم پڑھیں تو وہاں پر ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ یعقوب کے ماموں لابن نے یہ کہا کہ تو اب راخل کا 1 ہفتہ پورا کر دے۔ 7 برس اس نے پہلے راخل کے لیے خدمت کی تھی اور لیا جو ہے بیادی گئی، لیکن اب اس کے ماموں نے کہا کہ اب تو 1 ہفتہ اور راخل کا پورا کر دے، یعنی 7 سال۔ سو اس بات سے یہاں پر لیا گیا ہے کہ 1 سال جو ہے وہ 1 دن کے برابر بھی ہے، اور وہ 1 ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ جو قربانیاں بنی اسرائیل کے لوگ چڑھا رہے ہوں گے، اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح ان قربانیوں کو ختم کر دے گا، اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقعہ ہوگی۔ سو اجاڑنے والی جو مکروہات ہیں وہ دیواروں پر رکھی جائے گی، اور پھر اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ اپنا بت جو ہے وہ ہیکل میں نصب کرے گا، اور وہ اس بات کا اعلان کرے گا کہ اب یہودی قوم جو ہے وہ اس کو سجدہ کرے، اس کی پرستش کرے۔ اور ہم نے پڑھا ہے یہاں پر، اور وہ بلا، وہ مصیبت جو مقرر کی گئی ہے، وہ آفتیں جو مقرر کی گئی ہیں اس اجاڑنے والے اینٹی کرائسٹ پر نازل ہوں گی۔ سو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام کی وہ باتیں پوری ہوں گی کہ اینٹی کرائسٹ وہ اپنا بت بنوائے گا، اپنی پرستش کرنے کے لیے کہے گا، اور وہ خداوند کے خلاف بھی بہت سی باتیں وہ کرے گا۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں دانیل میں سے ہی۔ آئیے ہم دانیل اس کا 11واں باب اس کی 36ویں آیت سے دیکھیں، اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا۔ اینٹی کرائسٹ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا، اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا، اور الہوں کے الہا کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کرے گا، اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہوگی
کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقعہ ہوگا۔ ہم دوسرا تسالونیکیوں کے دوسرے باب کی 4 آیت بھی دیکھیں۔ دوسرا تسالونیکیوں اور اس کے دوسرے باب کی 4 آیت لکھا ہے، جو مخالفت کرتا ہے اور وہ ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ ہیکل میں اپنا بت نصب کر لے گا اور ہیکل میں بیٹھے گا اور اپنے آپ کو وہ خدا ظاہر کرے گا، اسے شروع ہی سے خدا بننے کے لیے اس کے اندر خواہش ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم اور حوا کے اندر بھی یہی خواہش اس نے ڈالی تھی کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اصل میں وہ خود خدا کی مانند بننا چاہتا، اور جس طرح خدا کی پرستش ہوتی ہے وہ اپنی پرستش کرانا چاہتا ہے۔ خدا مسیح سے بھی اس نے کہا تھا کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو میں یہ ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی یہ چاہتا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ 9ویں آیت بھی، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ ہوگی۔ اس کی بادشاہت میں ہر چیز جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوگی، کیونکہ وہ شروع سے ہی جھوٹ بولتا آیا ہے، دھوکہ دیتا آیا ہے، اور اب بھی اس کی تاثیر جو ہے وہ اب بھی کام کر رہی ہے اور اس وقت پورے طور پر وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ہم اس بات کو بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب وہ ہیکل میں اپنا بت نصب کرے گا تو اس وقت وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بنائے گا۔ اور مکاشوہ میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، مکاشوہ 13واں باب اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک لکھا ہے، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے یعنی 3.5 سال 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اس سے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ اور حیوان یعنی اینٹی کرائسٹ جو ہے اس وقت ایک اعلان کرے گا، اور آئیے ذرا پڑھیں مکاشوہ 13ویں باب کی 15ویں آیت سے، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، اور وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں اور دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دائنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام اور اس کے نام کا عدد ہو کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ ہم یہاں پر اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ مخالف مسیح اس وقت جب وہ پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کر لے گا، ہیکل کو اپنے قبضہ میں کر لے گا، ہیکل میں اپنا بت نصب کر دے گا، وہ ایک ایک قانون جاری کر دے گا کہ دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ اس چھاپ کو لے، ایک اسٹیمپ کو لے اور اس بت کی وہ پرستش کرے، وہ دنیا میں ایک عالمگیر ایک نیا مذہب قائم کرے گا۔
اور اپنے آپ کو خدا بنا کر اپنی پرستش کرائے گا۔ سو ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اس بات کا بھی اناؤنس کیا کہ اگر کوئی چھاپ نہ لے تو وہ قتل کیا جائے گا۔ اور ہم اس بات کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چھاپ، اسٹیمپ، مہر، اس کا لگانے کا مقصد کیا تھا، ہم نے ان آیات میں دیکھا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے، نہ کوئی خرید سکے اور نہ کوئی فروخت کر سکے۔ سو کوئی بھی کسی بھی مقام پر جا کر کوئی چیز خرید نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وہ اسٹیمپ نہیں ہے۔ اس کی اسٹیمپ دیکھی جائے گی، اور اگر وہ اینٹی کرائسٹ کی پرستش کرنے والا ہے، اس کے مذہب میں شامل ہو چکا ہے، تو اس کو وہ چیز دی جا سکتی ہے، ادروائز اسے کوئی چیز اس وقت نہیں دی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر اس لیے اسٹیمپ لگائی جائے گی تاکہ اس حیوان کی، اینٹی کرائسٹ کی پرستش وہ کر سکیں۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جو ہے وہ گورنمنٹ کے علم میں ہوگا، اور اس کی ہر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، اور اس لیے وہ پوری دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس اسٹیمپ کو جاری کرے گا۔ اور اسٹیمپ کا نہ لگانا ناقابل معافی گناہ ہوگا۔ ہر شخص کو یہ اسٹیمپ لگانی پڑے گی، اور اس کا نمبر بتایا گیا ہے 666، اور ہم نے پڑھا ہے یہ آدمی کا عدد ہے۔ خداوند نے چھٹے دن کس کو بنایا؟ آدم کو، آدمی کو بنایا، اور یہاں پر 3 بار 666 آیا ہے، اور یہ انسان ہے، کوئی آدمی ہے، کوئی شخص ہے، کوئی پرسنالٹی ہے۔ سو ہم یہاں پر اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ 666 اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ آپ جب کسی سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کوئی چیزیں پرچیز کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک ایسا نمبر لکھا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ رقم لکھی ہوتی ہے، اور ایک بڑی لائن ہوتی ہے، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 6 لائنیں ہوتی ہیں، پھر ایک بڑی لائن ہوتی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی 6 لائنیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ 6 لائنز جو ہیں یہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اور اسے UPC بار کوڈ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہیکس اسکینر، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سی چیزوں پر جب خریدی جاتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے۔ سو یہ اس کے بھی 6 کونے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سی چیزیں جو کہ 666 کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے پاس میسیجز بھی پہنچتے ہیں، اور باقاعدہ چینل پر بھی اس کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ اور مائکرو چپ جو ہے یہ بہت سی کمپنیز جو ہیں انہوں نے لگانا شروع کی ہیں، اور جو یہ مائکرو چپ لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں واہ یہ کیا زبردست سسٹم ہے، ہمیں جو ہے کسی ویزا کارڈ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روپے پیسے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ATM کارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی اب خطرہ نہیں ہوگا، اور یہ چپ جو ہے زبردست ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ چپ کہاں لگائی جاتی ہے؟ یہ انگوٹھا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس یہ مسل زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ انجیکٹ کر دی جاتی ہے، بالکل ایک چاول کے دانے کی طرح وہ ہے، اور یہ بتایا بھی جا رہا ہے۔ سو ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ اینٹی کرائسٹ کے لیے سارا گراؤنڈ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کے پیچھے جو ہے مخالف مسیح کی روح کام کر رہی ہے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تیار ہونے کی ضرورت ہے، خدا مسیح جلد آنے والے ہیں۔ اگر کوئی پہلی آمد کے پہلے حصے میں شریک نہ ہوا تو وہ اینٹی کرائسٹ کے دور میں وہ پھنس کر رہ جائے گا، اور اس بڑی مصیبت میں
وہ پھنس جائے گا۔ ہم اس بات کو بھی آج دیکھیں گے کہ مخالف مسیح کے دور میں منادی بھی ہوگی۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے گا مکاشفہ اور اس کا 11واں باب اس کی 3 آیت۔ اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1262 دن نبوت کریں گے۔ 1262 دن 3.5 سال۔ سو یہ وہ 2 گواہ ہیں جنہیں خدا کھڑا کرے گا اور یہ منادی کریں گے، لوگوں کے ان گناہوں کے خلاف منادی کریں گے، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے اینٹی کرائسٹ کی پرستش کر رہی ہے، اس کے سامنے وہ جھک رہی ہے، اس عالمگیر مذہب کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اور یہ جو 2 گواہ ہوں گے یہ اس وقت منادی کریں گے اور انہیں بتائیں گے، دوسرے نمبر پر آنے والے غضب کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنا بڑا غضب ان کاموں کے باعث دنیا پر نازل ہوگا۔ جس طرح نوح جو ہے وہ 120 برس تک منادی کرتا رہا اور دنیا کو بتاتا رہا کہ خدا ایک بڑا طوفان اس دنیا میں لانے والا ہے، توبہ کرو، اسی طرح سے یہ اس بڑے غضب کی منادی کرتے رہیں گے، اور جب ان کی منادی ختم ہو جائے گی، یعنی خدمت جو خدا نے دی ہے ختم ہو جائے گی، تو لکھا ہے 11ویں باب کی 7ویں آیت میں، جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا۔ 8ویں آیت، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا، جہاں مسیح یروشلم میں مصلوب ہوا تھا، یہاں ان 2 گواہوں کی لاشیں جو ہیں وہ پڑی رہیں گی، اور آگے لکھا ہے 3.5 دن تک پڑی رہیں گی، اور ساری دنیا ان لاشوں کو دیکھے گی اور وہ بڑی خوشی منائیں گے، شادمانی کریں گے کہ جو ہمارے خلاف منادی کرتا تھا اب وہ مارے گئے، دونوں مارے گئے ہیں۔ سو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کی لاشیں پڑی ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی، کیسے دیکھ رہی ہے؟ چینل پر دیکھ رہی ہے، کیسے دیکھ رہی ہے؟ موبائل ہر شخص کے پاس سے وہ دیکھ رہی ہے، اور پھر خدا کی قدرت کو بھی وہ دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں 11ویں باب کی 11ویں آیت، اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ، پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہم اس بات کو جانیں، 3.5 دن کے بعد خداوند نے زندگی کی روح پھونکی اور وہ زندہ ہوئے، اور اوپر سے آواز آئی اب اوپر آ جاؤ۔ ہاللیلویا۔ اینٹی کرائسٹ کے دور میں جتنے لوگ جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے، وہ اسی طرح سے اس آسمانی کلیسیا میں جو آسمان پر کلیسیا موجود ہوگی ان میں وہ شامل ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اب اوپر آ جاؤ۔ بائبل مقدس میں ہم اس کے ساتھ ساتھ مکاشفہ 14واں باب نکالیں اور اس کی پہلی 5 آیات پڑھیں۔ لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں، اور تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان
1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خریدے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا، وہ بے عیب ہیں۔ 1,44,000 لوگ یہ کون ہیں؟ بائبل میں 2 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ دوسری جگہ مکاشفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 4تھی آیت لکھا ہے، جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہ 1,44,000 لوگ وہ ہیں جو اینٹی کرائسٹ کے دور میں موجود ہوں گے، اور یہ بنی اسرائیل ہیں جو اس دور میں وہاں موجود ہوں گے، اور ان پر مہر کی گئی۔ اور مہر کیا کی گئی ہے؟ ہم نے 14ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھا ہے کہ ان کے ماتھے پر اس کا یعنی برہ کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ سو ہم اس بات کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں، اور یہ مصیبت کے ان ایام میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ اور ہم نے پڑھا کہ وہ برہ اور خدا کے پہلے پھل ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا، یعنی مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پر کلیسیا۔ اور پھر اس بڑی مصیبت کے ایام میں یہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ وہ 12 قبیلوں کے لوگ یہ مسیح کو قبول کریں گے، اور یہ مسیح کے لیے پہلے پھل ہوں گے۔ یہ مریں گے نہیں، یہ زندہ رہیں گے، اور خداوند اپنی عجیب قدرت کے ساتھ ان کو زندہ رکھے گا۔ اور مسیح جب اپنی آمد ثانی کے دوسرے حصہ میں آئے گا تو اس وقت یہ مسیح سے ملیں گے۔ ہم نے اوپر کی آیات میں ان باتوں کو پڑھا ہے۔ سو ہم اس بات کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مخالف مسیح کے دور میں منادی ہوگی، اور خاص بنی اسرائیل کے لیے دروازہ کھلا ہوگا کہ وہ اس وقت نجات پائیں۔ اور ان 2 گواہوں نے جو منادی کی ہے، یہ ان گواہوں کی منادی کا نتیجہ ہے۔ ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ کے دور میں جب وہ دنیا پر مصیبت لا رہا ہے، ظلم و ستم و تشدد کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو اس وقت خدا کا غضب اینٹی کرائسٹ کے اس دور میں نازل ہوگا۔ بائبل مقدس میں ہم 7 مہروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو مکاشفہ 6 باب سے 7ویں باب تک ہے، اور یہاں پر یہ آفتیں نازل کی جائیں گی۔ یہ 7 سالہ دور کے جو 3.5 سال کا جو حصہ ہے، اس کے اینڈ میں یہ آفتیں جو ہیں وہ نازل کی جائیں گی۔ پھر 7 نرسنگیں، یہ مکاشفہ 8 سے 9 ابواب میں ہمیں ملے گا، اور یہ باقی جو 3.5 سال رہ جائیں گے، یہ ان وقتوں میں یہ 7 نرسنگوں کی آفتیں جو ہیں نازل کی جائیں گی۔ پھر 7 غضب کے پیالے انڈھیلے جائیں گے، یہ 16ویں باب میں ہمیں ملے گا، اور یہ 7 سالہ دور کے اس اخیر وقت میں یہ غضب کے پیالے نازل کیے جائیں گے۔ اب وقت نہیں ہے کہ ان ساری آفتوں کے بارے میں ہم یہاں پر بیان کر سکیں۔ ہم آگے بڑھیں گے مکاشفہ 12ویں باب میں۔ ہم آئیں دیکھیں مکاشفہ 12واں باب، اس کی پہلی آیت سے۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا،
یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے۔ یہاں پر عورت بنی اسرائیل ہے اور یہ بیٹا جو جننے کو ہے یہ مسیح یسوع ہے، اور درد ذہ میں وہ چلاتی ہے۔ یہ وہ بڑی مصیبت کا دور جو بنی اسرائیل پر آنے والا ہے، اور ہم اس بات کو پڑھا کہ بنی اسرائیل جو ہے اس موقع پر نجات پائے گا۔ ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری ذرا دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کن کن بڑی مصیبتوں کا شکار رہی ہے، ان پر مسلسل ظلم و ستم ہوتا رہا ہے، نفرت کا شکار رہے، تشدد کا شکار ہوئے، عزائے رسانی کا وہ شکار ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں 430 برس تک وہ مصر کی غلامی میں رہے تھے، 70 برس تک وہ بابل کی غلامی میں رہے تھے، اور پھر رومیوں کی غلامی میں رہے تھے، اور 70 عیسوی میں جب یروشلم پر رومیوں نے حملہ کیا اور اس وقت بنی اسرائیل پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے، اور 1948 تک جب تک اسرائیل بن نہیں گیا اس وقت تک بنی اسرائیل کے لوگ پوری دنیا میں بکھرے رہے، جہاں جہاں جس ملک میں بھی گئے وہاں وہاں ان کو ستایا گیا۔ اور اب مخالف مسیح کے اس 3.5 سالہ دور میں ان پر سخت ظلم و ستم ہوگا، اور ہم نے متی کی انجیل میں اس بات کو پڑھا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ ایسی بڑی مصیبت نہ اس سے پہلے کبھی آئی اور نہ اس کے بعد پھر کبھی آئے گی۔ سو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ابھی تک خدا مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا۔ ہاں اس وقت ہم نے پڑھا ہے کہ 1,40,000 لوگوں نے قبول کیا، لیکن سارے اسرائیل نے ابھی تک نجات حاصل نہیں کی ہوگی۔ لیکن آئیے ہم بائبل مقدس میں دیکھیں عیسائیہ اس کا 66 چیپٹر، عیسائیہ 66 چیپٹر اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ صیون کو درد ہی لگے تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ سو ہم اس بات کو جان سکتے ہیں، کیا ایک ہی دن میں کوئی ایک بڑی قوم پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی بڑا ملک جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس میں اس سچائی کو، اس حقیقت کو ہم جانیں گے، اور ہم دیکھیں رومیو اور اس کا 11واں باب اس کی 25ویں اور 26ویں آیت لکھا ہے، اے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کا وہ حصہ سخت ہے، غیر قومیں جو ہیں، ہم بھی غیر قوموں میں سے ہیں، غیر قومیں جو ہیں وہ آج مسیح کی بادشاہت میں داخل ہو رہی ہیں۔ اور لکھا ہے 26ویں آیت، اور اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا، چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ ہاللیلویا۔ سو ہم اس بات کو جان رہے ہیں کہ کیا ایک ہی دن میں قوم پیدا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بائبل مقدس یہاں پر یہ جواب دے رہی ہے کہ سارا اسرائیل جب مسیح ان پر ظاہر ہوگا، سارا اسرائیل مسیح کو جان لے گا اور اسے اپنا خداوند مان لے گا، اپنا مسیحا اسے مان لے گا۔ پہلے وہ اینٹی کرائسٹ کو اپنا مسیح مانتے رہے، لیکن جب اس نے بت نصب کیا وہ سے منحرف ہو گئے۔ اب وہ اپنے مسیح کا انتظار پھر سے کر رہے تھے،
اور وہ جب پورے طور پر ان پر ظاہر ہوگا تو وہ کب ظاہر ہوگا؟ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے دیکھیے گا زکریا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے، عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ اینٹی کرائسٹ ساری دنیا کی فوجوں کو وہاں پر جمع کرے گا تاکہ وہ بنی اسرائیل یروشلم سے وہ جنگ کرے، اور جب آدھا شہر لے لیا جائے گا آسمان سے خداوند خروج کرے گا، آسمان سے آئے گا اور پھر ان کے ساتھ جنگ کرے گا جیسے جنگ خداوند پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر لڑتا رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مکاشفہ اور اس کا 19واں باب دیکھیں، جب خدا مسیح بنی اسرائیل کے لیے جنگ کرنے کے لیے ظاہر ہوگا۔ 19واں باب اس کی 11ویں آیت سے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت میں کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوگا، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ساری دنیا کی فوجیں جن کو اینٹی کرائسٹ جمع کرے گا، اس وقت وہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہوں گی، لیکن خدا مسیح ان کو اپنی منہ کی پھونک سے، اپنے کلام کی قدرت سے انہیں ہلاک کرے گا، اور اس وقت خداوند ایک بڑی فتح اینٹی کرائسٹ پر، اس کی فوجوں پر حاصل کرے گا۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت خدا مسیح اپنی اس بادشاہت میں جب ظاہر ہوں گے، آخری حوالہ کلام مقدس میں سے دیکھیے گا، سو اس وقت خدا مسیح اپنے لوگوں پر ظاہر ہوں گے، اور بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت خدا مسیح کو جان لیں گے اور پہچان لیں گے، اور اس وقت ایک ہی دن میں سارا اسرائیل مسیح کو جان لے گا اور قبول کر لے گا، اور سارا اسرائیل اس وقت نجات پائے گا۔ بائبل مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے گا عیسائیٰ اور اس کا 63 باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے ہوئے بصرہ سے آتا ہے، یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے؟ یہ میں ہوں جو صادق القول نجات دینے پر قادر ہوں۔ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے اور تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے، اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ہاں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا مسیح اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آئے گا، تو سب سے پہلے وہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، اور یہ ہلاکت مختلف مقامات پر ہوگی۔ پہلے نمبر پر ہر مجدون کی وادی میں، جس کا ذکر مکاشفہ 16:16 میں،
اور سیکنڈ نمبر پر یہوشفت کی وادی میں یوئیل 3 باب کی 12ویں آیت، اور پھر ادوم میں، اور پھر آخری جگہ بصرہ جہاں سے خداوند آ رہا ہے، جو ادوم کا دارالسلطنت ہے۔ تو اب وہ خدا مسیح جب اپنی درخشاں لباس میں، سرخ لباس میں جب آ رہا ہے، اس وقت بنی اسرائیل یہ سوال کریں گے کہ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے، اور اس کی پوشاک درخشاں اور سرخ ہے۔ اور خداوند جواب دے گا کہ یہ میں ہوں جو صادق القول نجات دینے پر قادر ہوں۔ وہ سوال کریں گے کہ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے، تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ پھر مسیح انہیں جواب دے گا کہ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے، اور میرے لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ہاں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا، اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسیح جب ظاہر ہوا تو خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ظاہر ہوا تھا، اور مسیح نے کہا کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں تھا، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ وہ دن ہوگا جو سارا اسرائیل اپنے مسیحا کو جان لے گا اور اس کو قبول کر لے گا، اور وہ اس کے ساتھ 1000 برس تک اس بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ آئیے میرے عزیزو، آج ایک سوال آپ کے ساتھ ہے۔ آج آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ خداوند مسیح کا انتظار کر رہے ہیں یا مخالف مسیح کا انتظار کر رہے ہیں؟ دونوں ہی آنے والے ہیں، اور دونوں ہی جلد آنے والے ہیں۔ خداوند مسیح بھی جلد آ رہا ہے، اینٹی کرائسٹ کا دور بھی جلد آ رہا ہے۔ آئیے آج ان سچائیوں کو ہم جان لیں، ان سچائیوں سے ہم باخبر ہو چکے ہیں، اس لیے ہم آئیں، ہم خداوند مسیح کے لیے، اس کی پہلی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں۔ ہم وقت ضائع کریں گے، ہماری زندگیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے آئیں، ہم خبردار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، ہم اٹھ کر بیٹھ جائیں، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آ جائیں، ہم اس کی راہوں پر چلنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اور ہم اپنے مسیحا کا انتظار کرنا شروع کریں۔ آئیے اپنے سروں کو ہم جھکائیں اور ہم دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، میری دعا ہے آج تیرے قدوس پاک بابرکت نام میں کہ آج کا کلام جو ہم نے مل کر پڑھا ہے، جانا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اور ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ اینٹی کرائسٹ کے دور میں، مخالف مسیح کے دور میں ایک بڑی مصیبت دنیا پر ہوگی، دنیا پر آفتیں نازل کی جائیں گی، اور اینٹی کرائسٹ اپنی مہر جاری کرے گا۔ لیکن خداوند، ہم تیرے حضور یہی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے ساتھ تیار ہونے کا، بیدار ہونے کا فضل دے، ہم تیری جلالی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ جتنے بہن بھائیوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، ان سب پر تیرا فضل مانگتے ہیں، سب کے لیے تیاری مانگتے ہیں، بیداری مانگتے ہیں، تیرا ہاتھ ہم سب کے لیے چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام۔